انشاءاللہ تعالی اب ہم حصہ نمبر 4 جو ہے اس کلپ کا شروع کرتے ہیں، الحم شریف کی ترجمہ اور اس کی فہرست تفصیل سے ذکر کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے اپنے منہ کو اس لغو سے، بےہودہ گفتگو سے پاک صاف کر لیتا ہے۔ جب یہ ہم آیت پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے جو ہے ہماری لغو کی جو ہے جو بےہودگی ہوتی ہے، ہمارے منہ میں جو بےہودگا پن ہوتا ہے وہ گفتگو دور ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو زبان اور منہ ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جو اس کی یعنی کہ جو اس کی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مسائل میں جو ہے جو ساتھ ساتھ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس دعا کے اندر جو معاملات دیے گئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور بندے کے وہ جو کمزوری کا اعتراف بھی انسان اپنے اس کھلم مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے سے عاجز و قاصر ہے، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ پوشیدہ ہے اور اس سے آدمی لڑ نہیں سکتا، انسان اس سے لڑنے کے لیے قاصر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی ہتھیار بنایا ہے کہ اس آیت کو پڑھ لیا کرو اور شیطان کو دور بھگا دیا کرو، اس کے وسوسے سے آپ دور ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسے دور رہنے اور اس کے سر سے بچانے پر صرف وہ آیت ہی قادر ہے، اور کوئی آیت نہیں ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ دشمن بھی ایسا ہے جو کسی کے حسن و سلوک اور احسان کو قبول نہیں کرتا، نہ کسی کے حسن کو، نہ سلوک کو، نہ احسان کو یہ ادا نہیں کرتا۔ یہ دشمن جو شیطان ہے برابر حملہ کرتا ہے، برابر بہکاتا ہے انسان کو۔ جبکہ کوئی انسان دشمن ہو تو اس احسان و سلوک کو، یعنی کہ جب کوئی انسان ہو تو کسی کے احسان بھی اور سلوک بھی مانے گا، لیکن چونکہ یہ شیطان ہے وہ یہ نہ کسی کا احسان مانتا نہ حسن سلوک مانتا، اور وغیرہ یعنی کہ احسان وغیرہ سے قابو کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کو اگر اس کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی ہوں گی، کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، تو اسے کسی بھی طرح کی سورے اور آیتیں یا اپنے کام احسان دلا کر کے آپ اسے قابو میں بھی لا سکتے ہو، بتا بھی سکتے ہو۔ لیکن یہ شیطان ایک ایسی چیز ہے، اسے ہزارہا آپ بتائیے، ہزار آپ سمجھائے، لیکن یہ باز نہیں آتا، اور یہ جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز سے باز نہیں آتا، صرف اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہتھیار بنا کے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھا کریے، جس کی مکر و فریب سے آپ بچے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے قرآن مجید کی 3 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہیں از قبل ازی ذکر کیا جا چکا ہے، ابھی پیچھے جو ہم ذکر کر چکے ہیں یہ اس کا ہی ذکر ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے ان عبادیہ لیس لک علیہ سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 65۔ بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ بھی زور نہیں ہوگا اور نہیں چلے گا، اور اے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتا آپ کا پروردگار کافی ہے، سارکاز ہے، وہی کافی ہے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی دشمن سے جنگ کے لیے تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، بے شک انسانی دشمن سے تو فرشتے بھی جنگ کرنے کے لیے ناز کرتے ہیں، یعنی انسان کا جو دشمن ہوتا اس سے بھی فرشتے، اگر انسان اللہ تعالیٰ بھیجتا جنگ کرنے کے لیے تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، بے شک تو نے ہمیں انسان کی فیور میں بھیجا ہے اور تو نے شیطان کی ہمیں جو ہے اسے دفع کرنے کے لیے بھیجا۔ جس مسلمان کو کوئی ظاہری اور انسانی دشمن قتل کر دے تو وہ شہید ہے، مگر جسے یہ باطنی دشمن قتل کر دے وہ تو ترید، یعنی وہ تو مردود ہے۔
آپ سمجھ میں آ گئی؟ کسی انسان کو انسان اگر مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو وہ شہیدی میں جاتا ہے، لیکن اگر شیطان کسی کو قتل کر دے تو وہ مردود ہو جاتا ہے، جس پر ظاہری دشمنی غالب آ جاتی ہے، اسے اجر و ثواب ملے گا، مگر جس پر یہ باطنی دشمن غالب آ جائے تو وہ مبتلا فتنہ یا گناہ کار ہوگا۔ شیطان انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ پاتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے شیطان کے شر و وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذ یعنی کہ اس کے ساتھ ذاتی گرامی سے مدد کی جاتی ہے، جو کہ شیطان کو دیکھتی ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی کہ ایک آیت اور یہ دعا ایسی ہے جو شیطان سے مکر و فریب کے لیے ہی بچا جا سکتا ہے، اور وہ آیت شیطان کو دیکھتی ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچاتی ہے، لیکن ایک یہ ایسی آیت ہے، ایسی دعا ہے کہ شیطان اسے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو شیطان کو دیکھتی ہے لیکن وہ شیطان اسے نہیں دیکھتا، جیسے کہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ پاتا۔ کتنی بڑی گیپ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شیطان کو بھگانے کے لیے غالب ہے، وہ شیطان اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لی جائے، جو بھی شریر ہو، دشمنی آپ کو، اس اللہ تعالیٰ کے لیے بچنے کے لیے پناہ لی جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور اسی کی جانب سے وابستہ ہوا جائے۔ عربی زبان میں عبادت کا لفظ وہ دفع شر کے لیے ہے، اور لیازہ کا لفظ حصول خیر کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان کے رجیم کے معاملے میں، یعنی کہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ میں ہوں اور اس امر کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں، اور وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے، مولا کریم یہ مجھے دنیا میں کوئی مجھے پریشانی یا مجھے جو ہے یہ نقصان نہ پہنچا سکے، یہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے اس سے محفوظ رکھا اور اسے دفع فرما دے شیطان کو، مجھے اس کام سے روکے، اس کے کرنے سے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو مولا کریم جس کا تو نے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ اس کام سے مجھے نہ روکے اور یہ غلط کام میں نہ ڈالے، یا مجھے کیسے کام پر برا ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا ہو، اور ایسا کام نہ کرنے دے یہ مولا کریم جو تیری رضا کے خلاف ہو، جو تو نے جسے منع کیا ہو، اللہ کے رسول نے جسے منع کیا ہو، یہ شیطان مجھے ایسے کام پر کرنے کے لیے نہ ابھارے، اور اس کام سے روکے نہ جسے تیری رضا کے لیے کرنے کے لیے حکم دیا ہو، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اسی کی ایک رضا ہے جو بچا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان کے ساتھ کیا جائے، اس سے اس کی طبیعت کا شر دور ہو جائے گا، مگر شیطان جن کے شر سے بچنے کے لیے اس سے استعاذے کا حکم ہے دیا گیا، کیونکہ یہ ایک انسان ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہو، نہ کسی نیکی اور نہ احسان سے متاثر ہوتا، کیونکہ یہ طبعاً شریر ہے، یہ رشوت نہیں لیتا شیطان۔ جو آدمی رشوت دے کے کسی کو منایا جا سکے، یہ جو ہے وہ رشوت نہیں لیتا ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اور کوئی چوتھی آیت میرے علم میں نہیں ہے ایسی جو کہ بیان کی گئی ہو۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذ العفو و امر بعرفی و اردن علی الجاہلین، یہ سورہ اعراف کی 199 آیت نمبر ہے۔ آپ عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس آیت کا تعلق انسانوں میں سے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے۔ پھر شیطان کے بارے میں فرمایا، وَإِمَّا يَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آیت نمبر 200 اور سورہ اعراف۔ اگر شیطان
کا کوئی بھی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے اور اللہ سے دعا کیجیے، بار بار دعا کیجیے، بار بار پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گڑگڑائیے اللہ کی بارگاہ میں، روئیے اور اس شیطان سے پناہ مانگیے ہر طرح سے، کیونکہ وہی ہماری اس مشکل کو دور کرے گا۔ اور اللہ سے ہٹ کے شیطان کو دور کرنے کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی راز ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو شیطان کو دور کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ادفعی باللتی ہی احسن سیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ جو ہے سورہ مومنون کی آیت ہے 98 اور 96۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو حسن ہو، اور یہ کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو تم بیان کرتے ہو، یہ بیان کرتے ہم سب کچھ جانتے، اور آپ کہیں اے پروردگار، اللہ تعالیٰ اپنے دعا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اسے دفع کرنے کا شیطان کو، میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک، اور اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ میں نہیں چاہتا مولا کریم جو شیطان میرے پاس حاضر ہو یا میرے پاس آئے۔ سورہ حامیم اور سجدہ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا بلا تستل حسنۃ ولا سیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر ایک ارشاد فرماتا وما یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقاھا الا حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان الرجیم نزغه فاستعذ باللہ من الشیطان السمیع العلیم انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم اور سجدے کی آیت ہے، یعنی کہ 36 اور 34 اور 41 نمبر ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کا ایسے طریق سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور برا کرے تو وہ بری زبان سے بات کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دیجئے، بھلے طریقے سے دیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص آپ کے اور آپ کے درمیان دشمنی بھی آپ کو کرم و جوش سے دوست بن جائے گا اور دشمنی ختم کر دے گا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں۔ ہر انسان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور انہیں حاصل بھی نہیں ہوتی، اور انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں، جو صاحب بلند ہیں، جن کا بھروسہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک آیت قرآن شریف کی، اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرماتا آیتوں کے اندر۔ شیطان کی وجہ و تسمیہ ہے، شیطان کا لفظ عربی میں شیطان سے مشتق ہے، جس کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طبع کے اعتبار سے انسانی طبع سے اور اوپر اپنے فسق کی وجہ سے ہر خیر بھلائی سے دور رہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطا یعنی کہ بھڑکنا سے مشتق ہے، کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معنی اعتبار یہ دونوں اشتیاق یعنی صحیح ہے، مگر ان میں سے پہلا زیادہ بہتر ہے۔ اور سیبو یہ کہا گیا ہے کہ عرب کہتے ہیں شیطان یعنی فلاں، یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی شیطانوں کا سا کام کرے، ارے تو کہ شیطان ہو گیا، شیطانی بن کر اے شیطان۔ تو جب کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اے شیطان کیا کر رہے ہو،
تو یعنی کہ جو غلط کام کرتا ہے وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا، غلط کام کرتا تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پہ بولا جاتا ہے یہ۔ اور اگر یہ شاذ سے مستق، تو یہ کل ملا کے یہ کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں، یعنی ہوتا ہے تو تشدید کے بجائے تشدد کے بجائے تشدید کہتے ہیں، اور یہ صحیح، لہٰذا یہ صحیح بات ہے کہ شیطان یعنی بدھ سے مشتق یہی وجہ ہے کہ ہر سرکش نے جن انسان اور حیوان کو عرب شیطان کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَزُخْرُفَ الْقَوْلِ الْغُرُورِ۔ یہ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسان اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ شیطان کو تو ہے، جنوں کو جو ہے ہر پیغمبروں کا دشمن بنا دیا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے دوسرے کے دل میں ملمہ اور شدہ پیدا ڈالتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْحِمَارَ وَالْمَرْوَةَ۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہ ہم یہاں پہ جو ہے اب الحم شریف کی جو ترجمہ تھا اور انشاءاللہ اس کی فہرست جو تھی اور تفصیل سے ہم جو ذکر کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی، وہ اس کی تفصیل اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ جو ہے اب انشاءاللہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی کلپ کے اندر اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی جو ہے سورہ وقر کی آیت سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ و خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری بات، ہمارا خلاصہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، ہم نے جو یہ الحم شریف کی جو تمام آیت کا خلاصہ اور الحم شریف کی تفصیل جو بیان کی ہے آپ کے سامنے، امید ہے اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے زیادہ سے زیادہ فالو، سبسکرائب، شیئر کریں انشاءاللہ، اور شیئر کرتے جائیں اور ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ مزید ہم انشاءاللہ تعالی امید ہے بہت بہت عمدہ حدیثیں اور بہت بہت عمدہ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر آپ کے پاس جو صوفیانہ، عالمانہ اور روحانی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔